مسلم لیگ نون کے شیروں، پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹس باندھ لو کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ روز کہتا ہے، اب تو ٹانگیں کانپنے کو دل نہیں کرتا کہ کہے ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب کہنا چاہیے کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میرے پاس بڑے پتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، اب تمہارا پتا کٹ چکا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس ترپ کا ایک ہی پتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ، تمہارا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ تم اب سیاست سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ جتنی آپ کی بے عزتی ہو چکی، جتنی آپ کی ناموشی ہو چکی، اب صرف استعفیٰ دینے سے بات نہیں بنتی، اب تمہیں گھر جانا پڑے گا انشاءاللہ۔ کہتا ہے عوام نکلے میرے 27 کے جلسے میں، عوام ضرور نکلے گی انشاءاللہ۔ اور ایک جگہ یہ نیازی ہے کہ ابھی بھی اقتدار پہ بیٹھا ہے لیکن پوری پارٹی نیچے سے کھسک گئی ہے، ایک ایک کر کے تمام بندے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب کتنے 2 درجن سے زائد تو ٹی وی پہ آ کر کہہ چکے، اس کے منہ پر کہہ چکے کہ ہم عمران کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹی سے لوگوں کو نکالے گا یا اس کی پارٹی اس کو نکالے گی ملک سے۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت قریب ہے، اور ایک ایک دن کر کے میرے بھائیوں بہنوں، ایک ایک دن کر کے یہ ووٹنگ آگے کر کے اپنے اقتدار کی بھیک مانگ رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کوئی بھی عزت نفس رکھنے والا شخص، کوئی بھی عزت رکھنے والا شخص کیا اس طرح اقتدار سے چپکا رہے گا؟ دیکھیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی خودداری، کوئی عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا اور دیکھتا کہ اس کی پارٹی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اس کی وزیر اعظم کی کرسی ہونے کے باوجود اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے، تو عزت والا آدمی کو لوگوں کو خدا حافظ کہہ کے نکل جاتا۔ لیکن ایک ایک دن کر کے مجھے بتاؤ، اس اقتدار کا کوئی فائدہ ہے؟ اقتدار بغیر اختیار کے کوئی فائدہ ہے؟ کیا نواز شریف نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اقتدار سے چپکے رہنا بھلے عزت ہو یا نہ ہو؟ تو عزت تو جاتی رہی، ایک اپنے ممبر کو پکڑتا ہے تو دوسرا بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتا ہے تو تیسرا بھاگ جاتا ہے۔ کبھی یہ دیکھا پاکستان کے 75 سالوں میں کبھی دیکھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اپنے ہی لوگوں کو اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو شو کاز نوٹس جا رہے ہیں کہ بولو عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ اور میں دھمکیوں پہ اتر آیا کہ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، میں ان لوگوں کو نکال دوں گا۔ یہ نہیں نکال سکتا ان کو، یہ صرف ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو دھمکیوں کے ذریعے اپنا اقتدار کا ایک ایک دن بھیک میں لینا، کیا یہ کوئی عزت دار آدمی کی بات ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کیا یہ عزت دار آدمی کی بات ہے؟ اور پھر اور یہ جو ایک ایک دن کر کے اپنے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے نا، وہ عوام کو آوازیں نہیں دے رہا، وہ کسی اور کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات۔ لیکن ایک دفعہ پھر میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ گئے، تمہاری حکومت ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ گئے، تو سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بڑی رونیت کے ساتھ یہ کہتا تھا میں نعروں نہیں دوں گا، آج ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہ ہر شخص سے نعروں کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایسے ہوتا ہے جب آپ کے بڑے بول، آپ کا تکبر، آپ کی بڑائی آپ کی آنکھوں کے آگے آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہے، کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف ایک ذات کی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔
تو تمہارا اقتدار کسی سازش نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار کسی عالمی سازش نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار اپوزیشن نے ختم نہیں کیا، تمہارا اقتدار کسی سیاسی پارٹی نے ختم نہیں کیا. سن لو، تمہارا اقتدار عوام کی بد دعاؤں نے ختم کیا ہے. کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کا اقتدار ابھی گیا نہیں ہے، جانے والا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی چوری کے، ڈاکے کے جتنے بھی ہوش ربا داستانیں کھلیں گی، لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. وہ لاہور کی ایک خاتون ہے فرح، ساری دنیا جانتی ہے لیکن نام کسی نے نہیں لیا، میں نام لے رہی ہوں. وہ فرح جو ہے اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں. کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی تبدیلی، کچھ بھی کروڑوں روپے سے کم رشوت میں نہیں ہوتا. اور وہ تانے بانے سارے عمران خان کے گھر سے ملتے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ثبوتوں کی بھرمار آپ میڈیا پر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے اقتدار میں نہیں آیا تھا. غضب خدا کا، میری توبہ. تم حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہو اور کہتے ہو حضرت عمر فاروق تو اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر اناج کی غریب کو پہنچایا کرتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتا کرنے نہیں آیا اور سیاسی شہید بننے چلے ہو. یاد رکھنا، تم سیاسی شہید بننے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ تم کبھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گیدڑ کی کھال پہن کے کوئی نواز شریف نہیں بن سکتا.